أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ قرآن مجید نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو بیان فرمایا، اور اس آخری امت کی زندگی کا، عقائد کا، نظریات کا اور بہت سارے اعمال کا آپ کی سیرت سے بہت گہرا تعلق ہے۔ چونکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی کی اولاد سے ہیں، اور توحید کا، عقائد و نظریات کا، دعوت کا ایک تسلسل ہے جو وہیں سے چلا آ رہا ہے۔ اور پھر خاص کر یہ جو قربانی کا سیزن ہے، اس سیزن کو بھی ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ اس لیے قربانی کرنے سے پہلے، اور یہ حج کا موقع ہر سال آتا ہے الحمدللہ، اس سال ہماری یہ بدقسمتی کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے اللہ نے ہماری حاضری روک دی۔ البتہ وہیں کے مقامی لوگ اس سال حج کریں گے، بیرونی دنیا سے کوئی نہیں آ سکے گا۔ یہ بھی ہمارے گناہوں کی وجہ سے۔ اس حج کے عمل کو بھی ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ تو اس لیے چونکہ یہ سیزن بھی ہے، حج کا بھی ہے، قربانی کا بھی ہے، ان کا تذکرہ انشاءاللہ مفید رہے گا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا انداز دیکھیے، آغاز دیکھیے، سب سے پہلے اپنے گھر سے شروع کیا۔ دعوت کا آغاز اپنے گھر سے شروع کیا اور اپنے والد سے شروع کیا۔ ہم سے بالکل الٹ، ہمارا جو مزاج ہے، ہم باہر سے شروع کرتے ہیں، باہر سے جھاڑو دیتے ہوئے آتے ہیں اور کچرا سارا اپنے گھر کے دروازے پر لا کے رکھ دیتے ہیں۔ یہ ہمارا انداز ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا، دیگر انبیاء کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز یہ تھا، گھر سے جھاڑو دینی شروع کی اور کچرا سارا باہر نکال دیا۔ یہ ہے اصل بات سمجھنے۔ مثلا میرا بیٹا اگر چور ہے، ڈاکو ہے، گالیاں بکتا ہے، سارا محلہ اس سے تنگ ہے، لیکن میں جہاں بھی چوک چوراہے پہ کہیں بھی دوستوں میں بیٹھوں گا، میں بولوں گا فلاں کے بیٹے کو دیکھا، باپ کتنا بڑا نمازی نیک آدمی، اتنی بڑی داڑھی ہے، اور بیٹے کو دیکھو۔ اچھا، اپنا بیٹا اسے بالکل بھی یاد نہیں، بالکل بھی یاد نہیں ہوتا۔ اور انبیاء کا جو طریقہ کار تبلیغ کا، دعوت کا رہا ہے، وہ یہ انداز بالکل نہیں۔ اب آپ دیکھیے، نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ کرتے رہے، دعوت کرتے رہے، تو کیا انہوں نے 950 سال میں بیٹے کو چھوڑے رکھا؟ ان کو بھی دعوت دی۔
لیکن آخری دن ضد کی، محلے کے کسی بچے پر ضد نہیں کی سوائے اپنے بیٹے کہ اب تک جو ہوتا رہا، لیکن آج تو عذاب سے بچ جائے یہ تیری خام خیالی ہے، آج تو اللہ کے عذاب سے بچ ہی نہیں سکتا، آج وہی بچے گا جو اس کشتی میں جو میں نے بنائی ہے، جو اس میں سوار ہوگا وہ بچے گا۔ اب آپ اس سے دیکھیے اس نظریے کے بھی اللہ نے کیسی نفی کی، جو لوگ کہتے ہیں میں تو فلاں پیر کا مرید ہوں، میں تو فلاں سلسلے کا بیعت یافتہ ہوں، اتاری ہوں، قادری ہوں، چشتی ہوں، فریدی ہوں، میرا تو فلاں سلسلے سے تعلق ہے، میرا تو بخشنا یقینی بخشا جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے کو، باپ پیغمبر ہے، اس پیغمبر زادے کو پیغمبر کی نظروں کے سامنے پانی میں غرق کیا۔ گویا یہ اپنے پیغمبر سے یہ بھی کہنا تھا اگر کسی کی زندگی اور موت تیرے ہاتھ میں ہے تو بچا لے، اپنے بیٹے کو بچا لے۔ پھر وہ نہیں بچا سکے، جب اللہ کے آگے دعا کی، دعا تو انسان کر سکتا ہے نا، جب اللہ کے آگے دعا کی، اللہ تیرا تو وعدہ تھا میں تیری اہل سے بچاؤں گا۔ اب آپ یہاں دوسرا مسئلہ بھی سمجھ لیجیے، یہاں ہر دوسرا بندہ کہتا ہے میں سید ہوں، آل رسول ہوں، اور ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا آل کہتے کسے۔ میں سید ہوں، آل رسول ہوں۔ نوح علیہ السلام نے کہا اللہ تیرا وعدہ تیری نسل کو، تیری اولاد کو، تیرے خاندان کو بچاؤں گا۔ بیٹا تو میرا سگا بیٹا ہے، میرا خون ہے، قرآن کے الفاظ ہے ان ابنی من اہلی، میرا بیٹا میرا اہل ہے، یعنی میری آل ہے، تو نے اسے نہیں بچایا، تو تیرے اس وعدے کا کیا بنا کہ میں تیری آل کو بچاؤں گا؟ اس وعدے کا کیا بنا؟ اب دیکھیے اللہ نے اتنا ناراضگی سے جواب دیا، لوگ اللہ تعالیٰ کی پاور کو سمجھتے نہیں، جانتے نہیں، اللہ کو نعوذ باللہ انبیاء کے آگے، پیروں فقیروں کے آگے ایسا کمزور سمجھا ہوا ہے جیسے مجنو لیلا کے آگے ہاتھ جوڑتا تھا کہ میرا دین بھی تو، میرا ایمان بھی تو، میرا مذہب بھی تو، جند جان بھی تو، سب کچھ تو۔ خواجہ فرید کی کافیاں پڑھی، اس میں سارے جملے موجود ہیں، وہ اپنے معشوق سے کہتا ہے سب کچھ تو ہے میرے لیے۔ اب اللہ نے دیکھیے اپنی پاور دکھائی، حالانکہ جو پیغمبر ہوتا ہے نا دنیا میں، مخلوق کے اندر کسی کے پاس اتنا علم نہیں ہوتا جتنا پیغمبر کے پاس ہوتا ہے۔ پوری مخلوق میں سب سے زیادہ علم انبیاء کے پاس ہوتا ہے، اور انبیاء میں سے بھی جو سب سے زیادہ علم ہے وہ ہمارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے۔ اس کے باوجود اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ جو اللہ کا علم ہے وہ ایسے سمجھ لو جیسے سمندر ہے، پھر فرمایا کہ جو میرا علم ہے اللہ کے سمندر کے مقابلے میں وہ ایسا ہے جیسے چڑیا سمندر کے کنارے بیٹھے اور چونچ میں ایک قطرہ پانی کا لے لے۔ پھر آپ نے صحابہ سے کہا
کہ میرا وہ قطرہ جو اللہ کے علم کے مقابلے میں قطرہ ہے، میرا وہ قطرہ تمہارے علم کے مقابلے میں سمندر ہے، اور تمہارا علم پھر ایسا ہے جیسے اس میں سے چڑیا ایک قطرہ اپنی چونچ میں پانی کا لے لے۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ انبیاء کا علم کتنا زیادہ ہے۔ وہ پیغمبر جو علم کا پہاڑ ہوتا ہے، وہ پیغمبر جب اللہ کے آگے نوح علیہ السلام دعا کرتا ہے اپنے بیٹے کے لیے، ان نبنی من اہلی و ان وعدک الحق و انت احکم الحاکمین، اللہ تیرا وعدہ سچا ہے اور تو بڑا حاکموں کا بھی حاکم ہے، انصاف کرنے والا ہے، میرا بیٹا تو میری اہل سے تھا۔ اللہ نے کیا جواب دیا؟ فرمایا یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح۔ اے نوح ایک بات کان کھول کے سن لو، انہ لیس من اہلک، وہ تیری آل اولاد سے نہیں، یہ نسب پہ شک نہیں، خونی رشتے پہ شک نہیں۔ اللہ نے گویا دنیا کو بتا دیا آل بننے کے لیے خون کا تعلق ہونا ضروری نہیں، عقائد و اعمال کا تعلق ضروری ہے۔ ہر دوسرا سید تو آسانی سے بن جاتا ہے۔ اللہ اپنے پیغمبر سے کہتا ہے انہ عمل غیر صالح، تیرے عمل نیک اور صالح اعمال ہیں، تو پیغمبر ہے، انہ عمل غیر صالح، اس کے تو سارے عمل کافروں جیسے ہیں، وہ تیری آل سے کیسے ہو سکتا ہے؟ آگے رب العالمین نے فرمایا بڑی سخت بات، ایک خاص طبقے والوں کو قرآن کے یہ الفاظ ہضم بھی نہیں ہو سکتے۔ فرمایا اے نوح فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، آج کے بعد ایسی کسی چیز کا میرے سامنے سوال نہ کرنا جس کا تجھے پتہ نہ ہو، جس کا تجھے علم نہ ہو۔ ایسی بات کا مجھے آج کے بعد میرے سامنے میری دربار میں ایسی بات کے لیے دامن نہیں پھیلانا۔ اور اگر تو نے ایسا کیا تکون من الجاہلین، اگر تو نے ایسا کیا تو یاد رکھ لے میں نبوت کے علم والے سمندر سے نکال کر جہالت کے گھٹاٹوپ اندھیروں میں ڈال دوں گا۔ انی اعظک ان تکون من الجاہلین، میں تمہیں جاہلوں میں سے بنا دوں گا۔ یہ ہے اللہ۔ یہ کوئی جملہ قرآن کی اس آیت کا کوئی ترجمہ کر سکتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے یہ، اگر اللہ نے ہمیں توحید کی سمجھ دی ہے، یقین مانیے یہ اس کا خاص فضل ہے، اس کا خاص کرم، ورنہ ہم بھی پڑے ہوتے مزاروں پہ، کسی قبر کے مجاور ہوتے، جھاڑو دے رہے ہوتے، چادریں بدل رہے ہوتے، پھولوں کی چادریں چڑھا رہے ہوتے، اگربتیاں لگا رہے ہوتے، شرک کماتے، لوگوں کی جیبوں کو تکتے، لوگ جو دے جاتے، جو مٹھائیاں ڈال جاتے وہ کھاتے، ساری زندگی اسی طرح گزر جاتی۔ یہ جو اللہ نے آپ کو توحید عطا کی ہے نا، یقین مانیے اتنی بڑی نعمت ہے۔ حدیث میں آتا ہے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کو عزت دے گا اور ان کو سفارش کا حق دے گا۔ جیسے حافظ کو عزت دے گا اور اسے کہے گا فلاں فلاں بندے جو ہیں وہ دوزخ میں جا رہے ہیں اپنے عمل کی وجہ سے، ہاں اگر تو ان کی سفارش کرے تو میں انہیں معاف کر کے جنت میں ڈال دوں گا، وہ اس کے رشتہ دار ہوں گے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ ایسے بھی ڈال سکتا تھا، لیکن اس حافظ کو عزت دے گا، ان
رشتہ داروں کے سامنے، دیکھو تم اس کے ابا کو تانا دیتے تھے کہ بچوں کو مولوی بنا رہا ہے، بھوکے مریں گے، آج وہ مولوی تمہاری جنت میں جانے کا سبب بن رہا، ورنہ تم دوزخ میں سڑتے۔ اللہ اس حافظ کو عزت دے گا، علماء کو عزت دے گا، 70 گناہگار اس کے خاندان کے جن کے عقیدے میں توحید ہوگی، شرک نہیں ہوگا، اللہ اس کو معاف کرے گا اس کی سفارش پر۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئے گی۔ ظاہر بات ہے آپ کی جب باری آئے گی تو آپ کی باری کو انگلیوں پہ ہندسوں سے نہیں گنا جا سکتا کہ کتنے لوگ بخشے جائیں گے۔ آپ کو جو اللہ سفارش کا حق دے گا نا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں بس سجدے میں اپنے سر کو ڈالوں گا اور اللہ سے رب امتی رب امتی، اللہ تیرا تو وعدہ تھا انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، ہم آن قریب آپ کو کوثر عطا کریں گے، تو نے وہ بھی دے دیا، اور آپ کا یہ بھی وعدہ تھا والا سوف یعطیک ربک فترضی، اے حبیب آپ کو اللہ ان قریب وہ کچھ دینے والا ہے جس سے آپ راضی ہو جائیں، جس سے آپ راضی ہو جائیں۔ یقین مانیے پورے قرآن مجید میں اتنی پیاری غضب کی آیت ہے یہ، میرے جیسے گناہگاروں کے لیے بہت بڑی امید ہے۔ اے حبیب ان قریب اللہ تعالیٰ آپ کو وہ کچھ دے گا جس سے آپ راضی ہو جائیں گے، اور یقین مانیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہیں، جب تک آپ کی امت کا آخری گناہگار بھی دوزخ سے نکل کر جنت میں نہیں آ جائے گا، آپ راضی نہیں ہوں گے، آپ راضی نہیں ہوں گے، اور اللہ کا وعدہ ہے ہم آپ کو راضی کریں گے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول سفارش کریں گے، اللہ بہت سارے لوگ میری امت کے دوزخ پہ جل رہے ہیں، اللہ کہے گا نکال لو، ایک دفعہ پھر دعا کریں گے، دوسری دفعہ پھر دعا کریں گے، دوسری دفعہ، اللہ کہے گا آخری دفعہ جو اللہ کہے گا جس کے دل میں اے حبیب رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے اور شرک نہیں ہے، اسے نکال لو۔ رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے اور شرک نہیں ہے، اسے نکال لے، اللہ کے حبیب نکالیں گے۔ اس کے بعد مسلمانوں جو سب سے بڑی امید اور ہے، اللہ کہے گا حافظ بھی سفارش کر چکے، عالم بھی کر چکے، شہید بھی کر چکے، انبیاء بھی کر چکے، اے حبیب آپ بھی کر چکے، اب میری باری۔ اور اللہ سفارش تو نہیں کرے گا نا، وہ تو مالک ہے، اس کو کسی سے سفارش نہیں کرنی۔ اللہ اکبر، اللہ کے رسول فرماتے ہیں رائی کے دانے کو اگر آدھا کرو نا، کسی کے دل میں وہ آدھا رائی کے دانے کے آدھے کے برابر بھی ایمان ہوگا، یعنی توحید ہوگی، اللہ تعالیٰ 3 مٹھیاں بھرے گا، 3۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا صحابہ کرام کو، آپ کو پتہ ہے، آپ کوئی اندازہ لگا سکتے ہو اللہ کی مٹھی کا؟ اس مٹھی میں کتنے لوگ آئیں گے؟ اللہ رب العالمین بس یوں سمجھ لو کہ دوزخ کو تو اللہ خالی ہی کر دے۔ میرے بھائیو، یہ توحید بہت بڑی نعمت، بہت بڑی نعمت۔ آج جو ہم پر اتنے عذاب اور مصیبتیں اور پریشانیاں آ رہی ہیں، ہم نے رب کو ناراض کر رکھا۔ یہی وہ چیز تھی جو ابراہیم علیہ السلام نے نبوت اور رسالت کا تاج جب اللہ نے ان کے سر پہ سجایا، یہ ذمہ داری سنبھالنے کے بعد، یہ منصب سنبھالنے کے بعد
اس کی ذمہ داری کو نبھایا تو اس کا آغاز اپنے گھر سے کیا، اپنے گھر سے کیا۔ میری بیوی گھر میں دوپٹہ اگر سر پہ نہیں رکھتی مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، باہر بھی اگر بغیر برقعے کے جاتی ہے مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، لیکن میں دوسروں کے کیڑے نکالنے کا بڑا ماہر ہوتا ہوں۔ ارے فلاں کو دیکھو، فلاں کو دیکھو، فلاں کو دیکھو۔ میرے بھائیوں یہ عادت بدلو، اللہ کی قسم آپ کے گھر کے حالات خود بخود بدل جائیں گے۔ مولویوں کے پاس لوگ آئے بیٹھے ہوتے ہیں دم پوچھنے، وظیفہ پوچھنے، پانی کی بوتل پڑھوانے، میں نے جی یہ کر لیا، دکان بدل کے دیکھ لی، کاروبار بدل کے دیکھ لیا، گھر بدل کے دیکھ لیا، لوگوں نے کہا یہ بدل لو، میں نے وہ کر کے دیکھ لیا، حتیٰ کہ شہر بدل کے دیکھ لیا، میرے حالات نہیں بدلے، اس لیے کہ میں نے سب کچھ بدلا، نہیں بدلا تو خود کو نہیں بدلا۔ حالات کیسے بدلیں گے؟ میں تو وہی کا وہی ہوں۔ میرے بھائیوں خود کو مکان بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، خود کو بدل، مکان بیچارے کا کوئی قصور نہیں۔ یہ ایسے مولویوں نے کمانے کے لیے آپ کو ڈرا رکھا ہے، آپ کے مکان میں اثر ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ پیسے دیں، زیادہ سے زیادہ پیسے دیں۔ آپ روزانہ صبح اٹھ کے گھر میں قرآن پڑھیں بس، باقی رہا جنات کا وہاں رہنا تو ہر گھر میں رہتے ہیں، مسجد میں بھی آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، جمعہ پڑھتے ہیں، میرا خطبہ سن کے جاتے ہیں، میں ان کے خلاف بھی کبھی بات کرتا ہوں، مجھے کبھی لڑے وہ، ان کو پتا ہے کہ یہ صحیح بات کر رہا ہے۔ اور جو بریلوی جن ہیں وہ کوکب اکاڑی کے پیچھے بھی جاتے ہوں گے، وہاں بھی جمعہ پڑھتے ہیں، اس کو بھی، لیکن آپ لوگوں کو گھروں میں سب کچھ کہتے ہیں۔ ڈرونا خواب آ گیا تو جن ہے، رات کو تو نے چنے کی دال کھائی تھی اس سے گیس دماغ پہ چڑھی، ڈرونا خواب آ گیا، یہی سب سے بڑا جن ہے۔ رات کو شادیوں میں زیادہ کھا لیا، اوور ایٹنگ سے گیس دماغ پہ چڑھ گئی، یہی سب سے بڑا جن ہے۔ رات کو کچے پیاز کھا لیے، اس کی گیس دماغ پہ چڑھ گئی، یہ سب سے بڑا جن ہے۔ میرے بھائیو اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ پر توکل کرو۔ فرمایا اذ قال ابراہیم لابیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعوت کا آغاز فرمایا اپنے والد گرامی سے، اے ابا جی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، آپ پیسوں کی پوجا کیوں کرتے ہو جو نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں؟ آج آپ کسی بھی مشرک سے کہہ دے جس قبر پہ تو گیا کھڑا ہے وہاں سے مانگتا ہے، سوال کرتا ہے، وہ نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں نہ بولتے ہیں، کہے گا توبہ توبہ توبہ، ولیوں کا گستاخ۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ سے کہتے ہیں جو نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں، لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا، نہ آپ کو کسی چیز سے بے نیاز کر سکتے ہیں، کوئی بھی چیز ایسی نہیں جس سے آپ کو بے نیاز کرے، وہ آپ کو دے سکے۔ یا ابتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، ابا جی شیطان کی پوجا مت کرو، یہ تو رحمان کا بڑا نافرمان ہے، شیطان کی پوجا نہ کرو۔ حالانکہ دنیا میں پائے جانے والے مذاہب میں سے کوئی بھی مسلک ایسا نہیں جو یہ کہتا ہو کہ ہم شیطان کی پوجا کرتے ہیں، لیکن قرآن کے صریح الفاظ ہیں، باپ سے کہتے ہیں شیطان کی پوجا نہ کرو، شیطان کی تو کوئی بھی پوجا نہیں کرتا،
اس لیے اللہ کی عبادت چھڑوا کر جس کی بھی عبادت ہو وہ شیطان کی عبادت ہے، کیونکہ اس عبادت کا حکم شیطان دیتا ہے۔ پھر دیکھیے ابراہیم علیہ السلام نے بڑی پتے کی بات کی، یہی آج اہل حدیث کی دعوت ہے۔ یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ اے ابا جی، اللہ نے مجھے وہ علم عطا کیا ما لم یأتک، جو آپ کو عطا نہیں کیا۔ آپ میرے باپ ضرور ہیں، عمر میں بڑے آپ ہیں، لیکن منصب میں بڑا میں ہوں۔ آپ میرے باپ ہیں، میں آپ کا بیٹا ہوں، لیکن جو تاج اللہ نے میرے سر پہ نبوت کا رکھا ہے آپ کے سر پہ نہیں رکھا۔ انی قد جانی من العلم، اللہ نے مجھے ایسا علم عطا کیا ما لم یأتک، جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ اس علم کا، اس منصب کا تقاضا یہ ہے، بے شک تو میرا باپ ہے، فاتبعنی اہدک صراطا سویا، آپ میرے پیچھے پیچھے چلتے چلے آئیں، میں آپ کو سیدھا جنت کے دروازے پہ لے چلوں گا۔ میرے پیچھے پیچھے فاتبعنی، گویا اللہ جس بھی پیغمبر کو دنیا میں بھیجتا ہے وہ اسی مقصد سے بھیجتا ہے کہ ساری دنیا اس کے پیچھے لگ کے جنت کے دروازے تک جائے۔ انبیاء کے بھیجے جانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ ان کے پیچھے جائیں، اور یہاں لوگوں نے کیا کچھ بنا رکھا ہے، کس کس کی پیروی ہو رہی ہے۔ میں نے گزشتہ جمعہ عرض کیا تھا اسلام آباد میں اہل حدیثوں کی مسجد توحید گرائی تھی، وہ احتجاج ہوا الحمدللہ اسلام آباد میں۔ پچھلا جمعہ ابتسام الہی ظہیر نے وہاں پڑھایا، اور تقریباً پورے پاکستان میں اس کا احتجاج ہوا، اللہ تعالیٰ نے مدد کی، اور میں دیوبندی بھائیوں کا بھی وہاں کے شکر گزار ہوں، انہوں نے بھی اس میں بے حد تعاون کیا، حتیٰ کہ جو اہل حدیث علماء پکڑے گئے اس میں دیوبندی علماء بھی جو وہاں تعاون کے لیے آئے ہوئے تھے کہ ہم مسجد نہیں ڈھانے دیں گے، ان کو بھی گرفتار کیا۔ تو تمام دیوبندیوں نے، اہل حدیثوں نے مل کر اس چیز کا مقابلہ کیا، اور الحمدللہ اب یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ وہ مسجد دوبارہ تعمیر ہو رہی ہے الحمدللہ۔ جو حصے انہوں نے ڈھائے تھے، گرائے تھے، اور اس سلسلے میں بالکل اس ممبر سے دیوبندیوں کا بھی بے حد شکر گزار ہوں۔ یہ ہے وہ توحید جو اصل ہم سب کو جوڑنے کا ایک مرکزی نقطہ ہے، ایک مرکزی پوائنٹ ہے۔ جس کے پاس بھی یہ توحید آ جائے تو پھر ہم سب کو اس توحید کے نقطے کے اوپر شرک کے خلاف ایک ہو جانا چاہیے۔ یہی آج کی آپ دعوت سمجھ لیجئے، یہی میری آج کی تبلیغ سمجھ لیجئے۔ یہ پہلا سبق ہے، پہلا درس ہے جو اللہ رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام سے بھی دلوایا، اور اپنے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام سے بھی دلوایا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی دلوایا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہماری زندگی سے شرک نکال دے اور توحید پر کاربند فرما لے، نبی کی سفارش کا حقدار بنا دے، آپ کے دست مبارک سے آب کوثر پلا دے، مرتے وقت کلمہ نصیب فرما دے، اور ہمارے بچوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔